گناہوں کا بدلہ ملے گا، یا پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال کر کے اس گناہوں کو ان کو صفایا کرے گا، اس گناہوں سے ان کو پاک و صاف کرے گا۔ کیوں پاک و صاف کرے گا؟ کیونکہ جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا جو گناہوں میں گرا ہوا ہو۔ جو شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پاک و صاف ہوگا۔ تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر کے پھر پاک کرے۔ لیکن جو شخص گناہوں پر گناہ کر کے بغیر توبہ کرے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر کے اس کو پاک و صاف کریں گے، پھر جنت میں ڈالیں گے۔ تو وہ شخص جو اپنے ظلم کرا اپنے نفسوں پر، بغیر معافی چاہے کہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نہیں داخل کریں گے۔ اور میں حساب و کتاب کا مطلب بتلایا کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا اور حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے۔ اور عذاب کب ہوتا ہے؟ جب حساب و کتاب ہوتا ہے، جب نیکیوں کا پلڑا کم ہو جاتا ہے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، تو حساب و کتاب ہونے کے بعد ہی نا فیصلہ ہوگا کہ اس کو عذاب دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ یہ شخص گنہگار ہے یا نہیں، اس کو عذاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب چیز معلوم ہے، لیکن اس شخص پر لوگوں پر حجت کے لیے، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس نے یہ اعمال کیے ہیں اسی لیے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اس پر ظلم نہیں کیا گیا ہے، یہ معلوم ہو، اور وہ شخص کو خود معلوم ہو کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں اسی لیے تم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یا تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، اس شخص کو یہ بتلائیں گے کہ تمہارے یہ گناہ تھے اسی لیے تم کو جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس آیت میں 3 لوگ جو حق ادا کریں گے، اس میں سے 2 ہیں جو تیسرے جو ہیں ظالم لنفسی، وہ بھی حق ادا کریں گے، لیکن ان کو جنت میں جب ڈالا جائے گا جب ان کو پاک و صاف کیا جائے گا۔ تو اصل حق ادا کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے، آمین، جو لوگ سابقون بالخیرات ہے، جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے سے، اور وہ لوگ جو مقتصد ہے، جو فرض چیزیں کرتے ہیں، فرائض، اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے معاملے میں فرمایا کہ توحید میں سب سے بہترین تمہارے لیے اسوہ اگر ہے تو وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب ان کو یہاں پر اس مرتبے پر کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اس مرتبے پر پہنچنا ہے، اور میں یہ آخری آیت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ ہر اعتبار سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام بے شک ایک امت تھے قانتا للہ، اللہ کی ہمیشہ وہ عبادت کرتے تھے، حنیفہ اللہ کی توحید کی طرف مائل تھے۔ اس حنیفہ کا مطلب جو ترجمہ ہے نا، وہ لوگوں نے فرقوں والوں نے بہت ہی غلط ترجمہ کیا ہے حنیفہ سے۔ میں بتلاتا ہوں، آخری بات بتلا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حنیفہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جو حنیف کہا جاتا ہے قرآن کریم میں، جو حنیف کہا گیا ہے، اس سے مراد بعض لوگ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حنفی تھے، اور کہتے ہیں کہ حنفی مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اصل ترجمہ میں آپ کو ڈکشنری کا ہی بتلاؤں گا اور قرآن اور حدیث میں جو ترجمہ ہے وہی بتلاؤں گا۔ اصل جو ترجمہ حنیفہ کا ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، وہ ہے مائل ہونا، جھکنا، کسی طرف جھک جانا۔ جھاڑ جب جھکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حنیف، جھک گیا ہے، جھاڑ جھک گیا ہے۔ کوئی بھی چیز جب جھکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حنیف، مائل ہونا، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، جھک جانا۔ گناہوں کی طرف رغبت لے گئے تو کیا بولتے ہیں؟ گناہوں کی طرف جھک گیا یہ شخص۔ نیکیوں کی طرف جب رغبت لے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہے، یعنی وہ جھک گیا ہے نیکیوں کی طرف۔ یہ مطلب ہے حنیفہ۔ کس سے؟ ڈکشنری سے۔ قرآن اور حدیث میں جب اصطلاحی معنی، شرعی مطلب کیا ہے حنیفہ کا، تو علماء کرام نے کہا ہے کہ اصطلاحی معنی یہ ہے شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آنا، شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف آنا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ ان کے باپ دادا کا کیا تھا عقیدہ، اور ان کا کیا مذہب تھا؟ شرک کیا مذہب تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شرک کو چھوڑ کر کے کس کی طرف آئے؟ وہ اللہ کی توحید کی طرف آئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حنیفہ کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو کہنے کا کہ آپ نے شرک چھوڑ کر کے توحید کی طرف آپ مائل ہو گئے، آپ جھک گئے، توحید کو اپنا لیے۔ یہ مقصد ہے یہ مطلب ہے حنیفہ کا۔ حنیفہ کا ترجمہ یا پھر تفسیر یہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں
کہ حنفی تھے. کیوں؟ اگر آپ ڈکشنری بھی اٹھا کر کے دیکھنا ہے تو دیکھ لیں, اس کا مطلب حنفی تھے نہیں آئے گا کبھی بھی, حنیف کا مائل ہونا. اسی طرح اس لیے ابراہیم علیہ السلام شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف مائل ہوئے تھے, اسی لیے ان کو حنیفہ کہا گیا تھا. اس پوائنٹ پر اس آیت میں اور بھی کئی نقطے ہیں جس کو ہم کو لینا ہے, اور اس کی جو تفسیر ہے جو توحید سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم کو لینا ہے, لیکن انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے. اس درس کے جو اہم نکات ہیں, اس درس کے جو اہم نقطے ہیں, میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ اس درس کا کیا خلاصہ ہے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو تمام گناہوں پر بھاری آ جائے گی, اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت قیامت کے دن بھی تمام گناہوں پر بھاری آ جائے گی. تیسرا نقطہ یہاں پر اس درس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص توحید کا کما حق جو شخص توحید کا حق ادا کرے گا, جس طریقے سے ادا کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. چوتھا نقطہ اس درس کا یہ ہے کہ 3 لوگ ہیں جو توحید کا حق ادا کریں گے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. اس میں سے 2 جو قسمیں ہیں ان کو بغیر حساب و کتاب کے داخل کریں گے. ایک ہے جو سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں, دوسرے ہیں جو مقتصد ہے, جو نیک فرائض کو کرتے ہیں, گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور تیسرے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ, جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے عذاب دے گا, ان کو پاک و صاف کرے گا, پھر جنت میں داخل کرے گا. اس درس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حنیفہ قرآن میں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ شرک کو چھوڑ کر کے توحید کی طرف مائل ہوئے تھے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہاں پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ یہاں پر جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم یہاں پر جو بھی علم سیکھیں اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے. یا اللہ یہاں پر جو بھی ہم علم سیکھیں اس کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں, یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان حضرات میں سے جو بھی پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان حضرات میں سے جو بھی پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان حضرات میں سے جو بھی بیمار ہیں, اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کیجیے. یا اللہ ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کیجیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رکھیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید جیسی نعمت پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں پر ہی پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہر مسلمان کی ہر جگہ مدد کیجیے. یا اللہ جہاں پر مسلمان پریشان ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جہاں پر مسلمان جو بھی مسلمان بیمار ہے, اللہ اس کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کیجیے. یا اللہ جہاں پر بھی جو بھی مسلمان بیمار ہے, اللہ اس کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کیجیے. یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں پر بیمار ہے, اللہ اس کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا کیجیے.